آپ نے اکثر یہ چیزیں سنی ہوں گی یا پھر آپ نے بھی کبھی کبھی بولا ہوگا کہ ارے واہ کتنا پیارا بچہ ہے، ماشاءاللہ کتنی اچھی جوڑی ہے، پاگ لگے رہن، گھر کتنا اچھا ہے جی. بس یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب ہوتی ہیں تو پھر جب کچھ غلط ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھا لگ گئی نا نظر، ہو گیا نا بیٹا بیمار. اور دیکھیں جی شادی شدہ زندگی میں نوک جھوک بھی شروع ہو گئی ہے، کسی نے نظر ضرور لگائی ہوگی اور نوکری چلی گئی، دیکھو اتنی اچھی نوکری کر رہا تھا اور پھر پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی. آخر گاڑی جو ہے میرے پاس اتنی اچھی تھی اور مجھے بیچنی پڑ گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو آج ہی لوگ تعریف کر رہے تھے اور آج ہی کوئی پیچھے سے گاڑی کو ڈینٹ مار کے چلا گیا. کہتے ہیں کہ بری نظر جو ہے وہ پہاڑ تک کو کھا جاتی ہے. انسان اور اس کی جو اساس ہے وہ کیا ہی چیز ہے. بری نظر شیطان کی نظر ہوتی ہے اور بری نظر کے پیچھے حسد چھپا ہوتا ہے. تو اب اس سب معاملے سے کس طریقے سے نمٹا جائے، کس طریقے سے ہم اپنے اثاثوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنی چیزوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور کیا یہ صرف اس بندے کی ہی غلطی ہے جو نظر لگا رہا ہے، کیا ہماری اپنی کوئی غلطی نہیں؟ اس سب پہ ہم بات کریں گے. مفتی وسیم بندگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. جی جی اللہ کا شکر. مفتی صاحب نظر بد، سب سے پہلے تو دین اس حوالے سے اس میں کیا معلومات ہیں ذرا یہ بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ صدق اللہ العظیم. دیکھیے یہ نظر بد کا جو تصور ہے یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ آیا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ کچھ ہے بھی اس کی حقیقت یا محض ایک وہم ہے، تخیلات ہیں یا کوئی بدگمانی ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ العین حق، فرمایا نظر بد یہ برحق ہے، یعنی ہوتی ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی. یعنی تقدیر تو وہ ہے جو آپ کے بارے میں لکھ دی گئی ہے، لیکن اس سے بھی اوپر کہ اگر کوئی چیز ہو سکتی تھی معاملات کو بدلنے والی تو وہ نظر ہو سکتی تھی. حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد پاک ہے نظر بد کے حوالے سے کہ نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈیا تک پہنچا دیتی ہے، یعنی اس کا کام تمام ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے گھر کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بچی آئی، اس کے چہرے پر چھائیاں تھیں. حضور علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ اس بچی کو نظر لگی ہوئی ہے، یعنی گویا کہ نظر لگنے سے اس کے اوپر یہ بیماری کے اثرات ہیں. فرمایا اس کو کچھ دم وغیرہ کرو. اور یہ جو قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں، یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 51 52، اس کا پس منظر بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل عرب کے ہاں تو کچھ لوگ معروف تھے، یعنی نظر لگانے کے حوالے سے معروف تھے، اور اتنے زیادہ کہ مطلب وہ جو ہے کسی شخص کو بھی نظر لگانے کے لیے، کسی چیز کو بھی نظر لگانے کے لیے باقاعدہ چیلنج کیا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ اگر وہ نظر لگا دیتے تھے تو وہ چیز ہلاک ہو جانا اس کا یقینی ہو جاتا تھا. اور اسی طرح روایات میں آیا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے بھی کفار مکہ نے یہ حربہ استعمال کیا، یعنی مختلف انہوں نے ذرائع استعمال کیے آپ کو اس کام سے روکنے کے لیے. تو انہوں نے پھر بیچ میں یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے جو مشاہدے سے بالکل ثابت شدہ تھا کہ ان کی نظر لگ جاتی ہے، اور معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے لیے انہوں نے ان لوگوں کو استعمال کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی حفاظت فرمائی. جس طرح مختلف حربوں سے آپ کو محفوظ فرمایا تو نظر بد سے بھی محفوظ فرمایا، لیکن اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. یہ جو آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، فرمایا جب قرآن سنتے ہیں یہ کفار مکہ تو یہ حاسد لوگ نظر بد سے یہ چاہتے ہیں محبوب کہ آپ کو بالکل گرا دیں، ختم کر دیں، لیکن اللہ نے بہرحال آپ کی حفاظت فرمائی. تو اسلام کا نقطہ نظر یہ ہوا کہ نظر لگ جاتی ہے. اچھا، اور نظر بد لگتی ہے اور اس کی تاثیر بھی ہے، وہ مؤثر بھی ہے. اچھا، اب اس سے بچا کیسے جائے؟ بچا کیسے جائے یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں اس کے اندر پھر مختلف چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر لگی کس چیز کو ہے. اس میں کچھ تو ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ قرآن اور احادیث کی آیات اور روایات بھی ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، میرے خیال سے جتنے بھی ناظرین ہیں اس بات کو وہ نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ بہت اہم ترین بات ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بالکل چند کلمات ہیں، 3-4 کلمات ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیے کلمات کہاں سے آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادوں کو حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو دم کیا کرتے تھے نظر بد کے اوپر.
اور حضور اپنے نواسے حضرت امام حسن امام حسین کو بھی انہی کلمات سے دم کرتے تھے. یہ کلمات بخاری شریف کے اندر آئے ہیں. یہ کتنے مؤثر ہیں, کتنے مجرب ہیں, آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو جلیل القدر انبیاء نے استعمال کیا, پھر امام الانبیاء نے بھی. اچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ بہت ہی مختصر. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل ہامہ وعین اللامہ. بس یہ مختصر سے کلمات ہیں. اگر اس کو نوٹ کر لیا جائے, یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اگر آپ دم کریں گے, جتنی بھی بری نظر لگی ہوگی وہ نظر ختم ہو جائے گی, اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی. اچھا اس کے اندر اور بھی بہت سے طریقے ہیں. مثال کے طور پر یہ سورہ قلم جو میں نے پڑھی, اگر یہ کلمات کوئی یاد نہیں رکھ سکتا ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے اولیاء کاملین اور علماء عالمین نے ان آیات کے بارے میں لکھا ہے کہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 یہ دونوں آیات اگر 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اس سے بھی نظر بد بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور ایک ٹوٹکے کے طور پر بھی ایک چیز بتا دیتا ہوں جو کہ روایات میں بھی بیان کی گئی. ایک صحابی تھے, بدری صحابی ہیں, حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ایک دوسرے صحابی کو دیکھا کہ وہ غسل کر رہے تھے, قمیض اتاری ہوئی تھی. حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے. ان کے خوبصورت جسم کو جب دیکھا تو بس دیکھ کر وہ آنکھیں گہری نظر ڈالی, تو انہیں ایسی نظر لگی کہ وہ بالکل گر گئے اور ایسے شدید بیمار ہو گئے. جب یہ واقعہ حضور علیہ السلام تک پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو, جب بھی کسی خوبصورت چیز کو دیکھا کرو تو اسے ختم کرنے کے در پہ نہیں ہوا کرو, بلکہ اس کے لیے برکت کی دعا کیا کرو. اب یہ دیکھنے والے کے لیے بھی ہو گیا کہ جب آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں, اگر آپ کے اندر حسد نہیں ہے, آپ محبت کی نگاہ ڈال رہے ہیں, تو آپ اس کے لیے برکت کے کلمات ادا کریں تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے. حضور علیہ السلام نے اس کا طریقہ یہ بتایا, فرمایا کہ یہ جن صاحب کی نظر لگی ہے یہ وضو کریں, اپنے اعضائے وضو کے اوپر پانی ڈالیں, اور ناف کا جو حصہ ہوتا ہے فرمایا اس پر بھی پانی ڈالیں. ایک ٹب میں کھڑے ہو جائیں, پانی ڈال لیں, اس پانی کو اٹھا کر اس شخص کے اوپر ڈالا جائے جس کو نظر لگ گئی ہے. تو فرمایا جب ایسا کیا گیا تو وہ صحابی صحت یاب ہو گئے. اچھا یہ جو ٹوٹکا ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ کو یقینی طور پر پتہ ہے کہ اس شخص نے نظر لگائی ہے. یعنی جس کی نظر لگی ہے وہ اعضائے وضو پر پانی ڈالے گا, اور اس کے بعد وہ پانی آپ اس نظر بد والے شخص پہ ڈالیں گے, اس کی وہ تکلیف دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا زاہدہ ہیں ہمارے ساتھ کالر کراچی سے. السلام علیکم زاہدہ, بتائیے کیا سوال ہے آپ کا مفتی صاحب سے؟ السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ میرا کلر بہت فیئر ہے, میں بالکل صاف تھا میرا چہرہ, مگر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے اس پہ جو ہے چھائیاں آ گئی ہیں, اور وہ میں نے بہت علاج کرایا, سب کچھ کرایا, مگر ٹھیک نہیں ہو رہی. تو پلیز برائے مہربانی آپ مجھے بتائیں گے کہ کس وجہ سے ہے, کیونکہ میں بہت خوبصورت ہوتی تھی, مگر جب سے یہ جھائیاں ہوئی ہیں تو میں بہت پریشان ہوں اس کی وجہ سے. پورے میرے چہرے کی خوبصورتی سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اچھا ظاہراً جو یہ معاملہ. ٹھیک ہے زاہدہ, ہم سے جی بہن نے جو سوال کیا ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو, لیکن اگر واقعی جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ خوبصورتی کی وجہ سے نظر لگ گئی اور چہرے پہ چھائیاں آ گئی, اس کے لیے میں ان کو قرآن پاک کی ایک آیت بتاتا ہوں, بلکہ تمامی ناظرین اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اس آیت مقدسہ کو اولیاء کاملین نے فرمایا اگر 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے تھوڑا پی بھی لیا جائے اور تھوڑا اس کا چھڑکاؤ کر لیا جائے, اب چاہے وہ بندہ ہو یا گھر بھی ہو سکتا ہے, گاڑی, آپ کی دکان, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کو نظر لگ گئی ہے یا آپ کو یہ امکان ہے کہ یہ نظر میں آ جائے گی, تو یہ پانی اگر پڑھ کے اس پہ چھڑکاؤ کر دیں 3 دن کے لیے, اور تھوڑا سا اس میں سے اگر کوئی بندہ ہے وہ پی بھی لے تو انشاءاللہ یہ تکلیف رفع ہو جائے گی. اچھا مفتی صاحب ایک چیز اور, ہم نے یہ تو چیزیں دیکھی کہ ظاہر سی بات ہے قرآن میں وہ تاثیر ہے جو بڑی سے بڑی بیماری کو بھی ختم کر دے, لیکن کچھ ہمارے اپنے اندر بھی کچھ بیماریاں ہیں, اور اس میں سے ایک بہت بڑی ہے نمود و نمائش کی. ہم نے کہا جی کہ ہمارے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے, اتنا اچھا گھر, جیسے خود بھی ابھی کالر تھی انہوں نے کہا اتنی, تو ہم اس کو جو ہے اس کی پروٹیکشن کا اہتمام نہیں کرتے, بلکہ آج کل تو موبائل پہ جی ہم اس کی نمود کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے عوامل, بہت بڑے عوامل کار فرما ہوتے ہیں اس میں کہ جی ہم ایسے دکھاتے ہیں دنیا کو, ہمیں نہیں پتا کہ کون دیکھ رہا ہے, کس نظر سے دیکھ رہا ہے, تو اس میں ہمیں بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا مجھے. دیکھیے بہت ہی اہم آپ نے جو ہے اشارہ فرمایا, چونکہ آج کل لوگوں کا ذہن بالکل یہی بن گیا اور نظریہ بالکل یہی بن گیا, سوچ یہی بن گئی ہے کہ وہ ہر چیز کی ایڈورٹائز کرتے ہیں. دیکھیے کوئی نیکی کے کام بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ, اس دین اسلام نے اس حد تک تو اجازت دی ہے, کوئی اچھا کام کر رہے ہیں آپ تو اس کو دکھانے کا اگر مقصد یہ ہو کہ اور لوگوں کو بھی اس اچھے کام کی طرف راغب کیا جائے تب تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریاکاری کرنا, نمائش کرنا,
اور اپنے اسٹیٹس کو لوگوں کے اندر بڑھانا، تو یہ تو دین اسلام کے نقطہ نظر سے بھی ناپسندیدہ ہے، یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس میں دو خرابیاں ہو گئی، ایک تو آپ نے غلط کام کر لیا جس سے دین اسلام نے منع کیا تھا، کیونکہ نمود و نمائش دین اسلام پسند نہیں فرماتا ہے، بلکہ بعض دفعہ آپ کے اچھے کام ریاکاری کی وجہ سے اس کا جو ثواب ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ البتہ پھر اس کا دوسرا نقصان آپ کو نظر بد کی صورت میں بھی سامنے آئے گا کہ پھر اس سے بھی آپ کو نقصان پہنچے گا۔ تو اس لیے یہ جو سوچ ہے ہمارے ہاں دکھلاوے والی، ریاکاری والی، یہ ایک باطنی خرابی ہے، اس کو ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنا